ولید اقبال صاحب، آپ بھی سر اس کے اوپر رائے دیں گے؟ اب آپ کنکلوڈ تو ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس پہ نکتہ ہو، یا یہ جو 5-7 دن کا لیپس ہوا ہے یا ڈیلے ہوا ہے، کیا وجوہات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں؟ تو آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، یہ لیپس یا ڈیلے کے بارے میں تو میں کسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو وہی اس کی ایکسپلینیشن یا تشریح کر سکتے ہیں جو اس پروسیس میں انوالوڈ ہیں. لیکن کیونکہ ماضی کے حوالے سے کچھ ذکر ہوا تو اس کے لیے بڑا اہم ہوگا اگر آپ کوشش کریں آنے والے دنوں میں، آپ یا کوئی اور جو ہیں ذرائع ابلاغ میں، کہ فروغ نسیم صاحب کو بلا لیں اور وہ کیا مشورہ دیتے ہیں آج اور اس وقت کے حوالے سے جو ماضی کی جو مثال دی گئی، وہ دلچسپ بات ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آئیں گے نہیں، کیونکہ وہ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں اب. لیکن میں اس وقت کی ایک میرا بات، خیال ہے فروغ نسیم صاحب سے میں نے پوچھا تھا، میں ویسے آپ کو بتا دوں تو میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ وہ جو ڈرافٹ کیا ہوا ٹیکسٹ پرائم منسٹر کو بھیجا گیا تھا، وہ انہوں نے ڈرافٹ ہی نہیں کیا تھا. جس طرف ان کا اشارہ تھا، میں ان کا نام آن ایئر نہیں لوں گا. اچھا چلیں، میں تو کچھ چیزیں جو آن ایئر ڈسکس کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ جس وقت قانون میں اس وقت ترمیم ہوئی تھی، میں سینٹ کی ڈیفنس کی قائمہ کمیٹی جو ہے برائے دفاع، اس کی صدارت کرتا تھا. اور آف کورس اس وقت تو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور اسی پہ یہ ساری بات اٹھی تھی کہ قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے، نہ آئین میں ایکسٹینشن کا کوئی ذکر ہے. آئین میں تو تقرری کے اوپر عمومی بات تھی اس وقت، اور مخصوص بات جو تھی وہ جو آرمی ایکٹ ہے اور اس کے نیچے ریگولیشنز ہیں اور رولز اور ریگولیشنز، وہ ماتحت جو قانون سازی ہے. تو کہیں بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو کورٹ نے اس بات کو اس وقت آبزرو کیا کہ قانون سازی یا قانونی ترمیم اگر 6 ماہ میں کر دی جائے، تو جس بات پہ جو بات حیرت انگیز تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف جن کی زبان خشک ہو جاتی تھی گالیاں نکال کے، برا بھلا کہہ کے جنرل باجوہ کو. اور چلیں پیپلز پارٹی کا تو خیر وہ کوئی اب بڑی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ایک زمانے میں ہوتی تھی، وہ تو اب مائنس آئیڈیالوجی ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں، اور یہ رائے عوام تجزیوں میں بھی یہی آتی ہے. یہ سارے بھیگے بلے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. چلیں ہم تو حکومت میں تھے، ہمارا تو موقف ہی تھا کہ اس کو ہم نے قانون سازی کو کروانا ہے منظور. لیکن وہ جس طرح سے پی 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 اور پی ایم ایل این جو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر نظر آ رہا تھا واضح طور پہ، اور آج بھی اس کی بات ہوتی ہے کہ سمجھوتا جو کر لیا ہوا تھا وہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ لوگ. اب میں آج کے وقت پہ آ جاتا ہوں. جی آپ نے جس طرح کی یہ سوال کیے اباؤٹ ریٹائرمنٹ ایج اور یہ سب کچھ، یہ تو ایک آگے کا معاملہ ہے جس پہ میں ابھی روشنی ڈالتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اہم ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ جب یہ 27ویں ترمیم، اب ایک 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے وہ منظور کس طرح ہوئی، اس کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اس وقت 26ویں کے وقت بھی اور اب 27ویں کے وقت بھی. اور اس کے علاوہ ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ یہ ساری پارلیمان جو ہے یہ غیر نمائندہ ہے. ایک غیر نمائندہ پارلیمان نے غیر نمائندہ قسم کی ترامیم کر دی ہیں. لیکن وہ جھلک اس میں نظر کیا آتی ہے، یہ آپ کی گفتگو رانا صاحب سے جو ہے ابھی ہوئی، اس سے وہی ایک طرح کا صرف قانون میں ایک اصطلاح ہوتی ہے فارم اوور سبسٹنس. فارم اوور سبسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل جو کارروائی ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ شاید بدل گیا ہو، لیکن وہ کارروائی ہے اسی نوعیت کی. اور وہ کیا ہے جی کہ وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، وہ جنرل پرویز مشرف ہوں، وہ ایوب خان ہوں، وہ صدر بھی ہیں، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، وہ ایک ایشو کرتے جاتے ہیں مارشل لا آرڈر یا چیف ایگزیکٹو آرڈر یا پریزیڈینشل آرڈر، اور اپنے آپ کو ہی 2 سال اور دے رہے ہیں، پھر 3 سال اور دے رہے ہیں، پھر 4 سال اور دے رہے ہیں. اور پھر وہ ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے جو کہ سربراہ ہیں ادارے کے اور جو ان کے دوسرے ٹیئر کے جو افسران ہیں وہ ان میں، کیونکہ عام طور پہ تو وہ 1-2 سال کی جونیئر سینئر کی بات ہوتی ہے، وہ 8-8 10-10 سال کا فرق بیچ میں آ جاتا ہے. یہ ایک بڑی جب یہ تجزیے ہوتے رہے انسٹیٹیوشن کے اوپر، اس پہ بہت گفتگو ہوتی رہی ہے. لیکن وہ تو ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھیں. اب یہ ہم نے ایک نیا روپ دیکھ لیا ہے. وہی میں نے کہا نا، فارم جو ہے
وہ بدلا ہے. سبسٹنس جو ہے وہ وہی ہو رہا ہے کہ ہم ایک اتھارٹیرین سسٹم کے اندر موجود ہیں, اور وہ اتھارٹیرینزم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک نئے روپ کے اندر آگے لا رہا ہے. وہ اب 5 سال ہوں 10 سال ہوں, آپ نے کہا پتہ نہیں 20 سال ہو جائیں گے, 25 سال ہو جائیں گے, ہو نوز. لیکن سب سے جو قابل تشویش بات ہے, میں صرف ایک بات عرض کر لوں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بڑے افسوس اور مایوسی, کیونکہ میں قانون سے اور آئین کی تعلیم سے اور پریکٹس سے میرا تعلق ہے, کہ اس سارے قسم کی جو یہ اقدامات ہیں یا ترامیم ہیں, یہ ایک پولیٹیکل کلاس نے کی ہیں. اور مجھے ایک اور بات پہ حیرت ہے, رانا صاحب کو تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی ہم نے بڑی نوک پلک اس کی دیکھنے کی. ان کو چیلنج ہی کیا ہے جی, اب تو اعلیٰ عدلیہ کو بھی ایک سرکاری محکمہ ہی بنا دیا ہے. سب سے بڑا ستون جو ایک ہوتا ہے نا عدلیہ کی آزادی کا, وہ ہوتا ہے سیکیورٹی آف ٹینیور. اب آپ ججز کو اعلیٰ عدلیہ کے اس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی آئی جی پولیس کو کریں کہ جو غلط فیصلہ کرو گے تو جوب بھیج دیں گے, یا لاڑکانہ بھیج دیں گے, یا کسی بلوچستان والے کو ایبٹ آباد بھیج دیں گے, یا کراچی والے کو راول پنڈی یا کسی بینچ کہیں چاہیں بھیج دیں. سو مجھے تو لگتا ہے کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی. تو جس دن سے یہ ترمیم ہوئی تھی 27ویں, یہ طے تھا, یہ تو طے تھا. اب یہ ان کی بات ہے.